ٹرسٹ کے طور پہ زکوٰۃ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ٹرسٹ بنانے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر وہ ٹرسٹ ڈیزالو ہوتا ہے تو پیسہ کس کے پاس جائے گا؟ تو آپ اسپتال بنائیں خیرات سے، جنرل پیسوں سے. ہاں اس میں یہ ہے کہ فقیر اور مسکین آتے ہیں تو ان کی جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، پرسنل یوز کی چیزیں، دوا ہے، کپڑے ہیں، کھانا ہے، غذا، کوئی اور چیز، انجیکشنز ہیں، یہ سارے کام آپ زکوٰۃ کے پیسے سے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈائلسس کروانا ہے کسی کو تو اس کے ڈائلسس کے پیسے دے دیجئے، لیکن ڈائلسس مشین زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. تو اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو ڈونیشن کے فارمز آتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ڈونیشنز مانگتی ہیں، اس میں کیٹیگریز بنا دیں وہ کہ آپ بتائیں کہ آپ کون سا پیسہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں تو وہاں پہ لکھ دیا جائے کہ جی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. تو جب وہ زکوٰۃ دی جائے تو وہ رقم جو ہے وہ زکوٰۃ میں شامل ہو، زکوٰۃ اکاؤنٹ کے اندر، اور اس سے مریضوں کی ذاتی ضروریات پوری کی جائیں. اور جو ویسے جنرل ڈونیشنز ہیں، لوگ عام خیرات دے رہے ہیں، اس کو الگ رکھ لیں، اس سے مشینز وغیرہ جو ہیں وہ خرید لی جائیں. کلیئر ہوا یہ آپ کو؟ ابھی اور بھی تھوڑی بات کریں گے اس پر. اور کس کو دی جائے گی زکوٰۃ؟ اب جو یہ آگے کیٹیگریز بیان ہو رہی ہیں ان کا صاحب نصاب نہ ہونا شرط نہیں ہے. ایک کون ہے؟ والعاملین علیہا، وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ لوگوں میں بانٹتے ہیں، یعنی کہ جو امپلائڈ ہیں. تو جو یہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ کی حفاظت کرتے ہیں، حساب کتاب رکھتے ہیں، اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ صاحب حیثیت ہوں لیکن ان کو اجرت دی جا سکتی ہے زکوٰۃ ہی کی رقم میں سے. ایک طرح کا جاب ہے نا، جاب ہے ان کا، اس جاب پہ جو ان کو پے دی جائے گی وہ زکوٰۃ میں سے پے دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. تالیف قلب جن کا دل جیتنا مطلوب ہو. اس میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہے علماء کے اندر کہ تالیف قلب سے یعنی کہ دل کے اندر محبت پیدا کرنے سے کیا مطلب ہے. اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ چونکہ بات یہ کہہ دی گئی ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جائے گی، مسلمانوں کو دی جائے گی، تو یہاں مؤلفۃ القلوب سے مراد ہیں نو مسلم، نئے مسلمان یا کمزور مسلمان، کمزور ایمان والے، کہ جن کا آپ کو دل جیت کے رکھنا ہے، یا وہ مسلمان جو اسلامی حکومت کے بارڈر پر رہتے ہیں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ آپ کا ملک ہے نا، اسلامی ملک کی سرحدیں کسی دوسرے ملک سے مل رہی ہیں، بارڈر پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ ہیں بڑے اہم. اگر ان کی وفاداریوں کا خیال نہ رکھا گیا ہو سکتا ہے کہ دشمن ملک سے مل جائیں. تو لہٰذا مؤلفۃ القلوب ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کہیں دشمن کی طرف ان کا رجحان، ان کا جھکاؤ نہ ہو جائے. ان کا دل جیتنے کے لیے ان پر خرچ کرنا ہوگا پیسہ. زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ صاحب حیثیت ہوں، اپنی جگہ صاحب نصاب ہوں، پھر بھی ان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. پچھلی ہم نے کیٹیگریز پڑھی. اگر ہم اپنے معاشرے کے فقیروں پہ، مسکینوں پہ خرچ نہیں کریں گے تو غیر مسلم آ کر ان پہ خرچ کر کے ان کو اپنے دین پہ چلا لیں گے. کرسچینٹی اسی طرح پھیل رہی ہے نا، وہ خیال کرتے ہیں، ان کا دوائیں دیتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کا دکھ درد سنتے ہیں، ان کا دل جیت لیتے ہیں، وہ ان کی طرف جھک پڑتے ہیں. تو یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے کہ ہم اپنے مسکینوں کا، اپنے یتیموں کا، محتاجوں کا خیال نہیں کرتے. پھر ہم روتے ہیں کہ جی اتنا کنورژن ہو رہا ہے. وہ تو ہوگا جب آپ نہیں خیال کریں گے ان کا. پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہے نا. جس نے 4 وقت کا فاقہ کیا ہوا ہے، جس کا بچہ مرنے والا ہے دوا نہ ملنے کی وجہ سے، اس کو کیا آپ ایمان بتائیں گی؟ کیا آپ اس کو حکم دیں گی کہ نماز پڑھو، روزے رکھو اور پردہ کرو؟ وہ سنے گا آپ کی بات؟ کہے گا چھوڑے ساری باتیں، میں تو مر رہا ہوں، کھانا نہیں کھایا میں نے 3 دن سے، میرا بچہ مر رہا ہے. اس کو نہیں دین کی بات سمجھ آتی. پہلے بنیادی ضروریات تو پوری کریں، انیبل تو کریں کہ وہ دین پہ چل سکے. تو زکوٰۃ کا مقصد یہی ہے، ایک انیبلنگ فیکٹر ہے. یہ انسان کو اس قابل کر دیتا ہے کہ کم از کم اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تاکہ اسلام کے ارکان کو وہ آرام سے پورا کر سکے. حدیث میں آتا ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر تک لے جاتا ہے انسان کو، مضمون یہ ہے اس کا. تو فقیروں کو دین سکھانا کبھی نہیں کامیاب ہوگا جب تک آپ ان کا پیٹ نہیں پہلے بھریں گے. تو لہٰذا ان پہ خرچ کرنا ضروری ہے.
اور عاملین علیہ ان کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. دلوں کو جیتنے کے لیے نو مسلموں کو جو نئے نئے مسلمان ابھی ہوئے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے. کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ دل جیتنے کے لیے غیر مسلم کو بھی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن اکثر علماء نے اس بات کا رد کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. اور حنین کے موقع پر سفیان بن امیہ اس زمانے میں یہ کافر تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وادی بھری ہوئی اونٹوں سے اور بکریوں سے ان کو دے دی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم نہیں تھی بلکہ مال غنیمت میں سے جو خمس آتا ہے حکومت کے پاس. پڑھا ہے نا سورہ انفال میں خمس، تو جو مال غنیمت میں سے خمس آتا ہے اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو دیا تھا، زکوٰۃ میں سے نہیں دیا تھا. واللہ عالم. دونوں آراء ہیں آپ کے سامنے رکھ دی. وفی الرقاب، اور یہ کہ گردنوں کے چھڑانے میں مراد ہے کہ اگر کوئی غلام ہے تو اس کو غلامی سے نجات دلوانے کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. آگے انشاءاللہ سورہ نور ہم پڑھیں گے، وہاں مکاتبت کا قانون آتا ہے. غلام ہوا کرتے تھے، اور اگر کوئی غلام اپنی آزادی خریدنا چاہتا تھا تو اپنے مالک سے وہ معاہدہ کر لیتا تھا کہ میں آپ کو اتنی رقم دوں گا اور آپ مجھے آزاد کر دیں. تو کوئی غلام اگر آزاد ہونا چاہتا ہے، مکاتبت کر رہا ہے، تو تم اس غلام کو پیسے دو تاکہ وہ اپنی آزادی خرید سکے. اچھا، آج کل وہ کہتے ہیں کہ جو جیلوں کے اندر لوگ پڑے ہیں جن کی بیل نہیں ہو رہی، تو آپ اس میں بھی یہ پیسہ دے سکتے ہیں. یہ بھی گردن چھڑانے ہی کے معنوں میں اسی کیٹیگری میں آ جائے گا. انصار برنی ٹرسٹ ہے، اور آپ کو اور بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو جیلوں میں جاتے ہیں. اتنی عورتیں ہیں، بچے ہیں، اتنے مرد ہیں جو جیلوں میں پڑے بیچارے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں صرف اس لیے کسی کے پاس 500 روپے نہیں ہے بیل دینے کے لیے. سوچیں 500 روپے کے لیے اس کے کتنے سال ہیں زندگی کے جو جیل کی چار دیواری کے اندر جا رہے ہیں نا، اس کی زندگی اس طرح سے ضائع ہو رہی ہے. تو یہ بھی بہت نیکی کا کام ہے. یہ بھی آج کل کہا جاتا ہے کہ گردن چھڑانے میں اس کا بھی کام کیا جا سکتا ہے. والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں. مقروض ہے کوئی، اچانک ناگہانی کوئی آفت آ گئی، اچانک کوئی جرمانہ دینا پڑا، مثال کے طور پہ قتل ناحق ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس میں خون بہا دینا ہے، اور اچھی خاصی رقم ہوا کرتی تھی خون بہا کی، ایک آدمی کے تو بس کی نہیں ہوتی تھی. اب اچانک ایک ناگہانی آفت آ کر پڑ گئی کسی کے اوپر، تو اس کے لیے بھی پھر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جتنی رقم کم ہو رہی ہے اس کے پاس اتنی رقم اس کو دے دی جائے تاکہ اس کا جرمانہ یا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے. تو غارم کہا جاتا ہے قرض لینے والے کو. اور غرم اس کے اور بھی مطلب ہے گہری محبت کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آرڈنٹ لو کے لیے، غین را میم. تو قرض دار کا قرض ادا کرنے کے لیے رقم دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو قرض اس نے لیا تھا وہ کسی گناہ کے کام کے لیے نہ ہو. اب کوئی یہ نہ کہے کہ کب سے شراب نہیں پی، ایک بوتل کا سوال ہے، آپ مجھے اپنی زکوٰۃ دے دیجئے، یہ نہیں کر سکتے. یا فضول قسم کی رسومات کے لیے یا بدعات کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اب کوئی آ کے آپ سے کہتے ہے کہ باجی وہ اب بچی کو جہیز دینا ہے نا، 20,000 کا میں نے تو ایک سیٹ دیکھا ہے، بیڈ روم سیٹ، ٹی وی دینا ہے بچی کو، اس کی مہندی کرنی ہے، مووی بنوانی ہے اس کی، تو آپ پیسے دے دیں. نہیں دیے جا سکتے، اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا اسلام سے، یہ تو پتہ نہیں کہاں کی رسمیں ہیں، اسلام کا تو کوئی تعلق نہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ایسا قرضہ اتروانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی جو بلا وجہ خوشی غمی کے موقعوں پر لوگ قرضے لے لیتے ہیں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرو. یعنی کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جہاد کر رہا ہے، اس کے پاس سامان نہیں، اسلحہ خریدنا ہے یا کھانے پینے کا سامان، یا کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، غریب طالب علم ہے، کتابوں کا خرچہ، پینسلوں کا خرچہ، فیس اس کی، یہ بھی زکوٰۃ سے ادا کی جا سکتی ہے. یہ فی سبیل اللہ ہو گیا. اور ایک اور کیٹیگری اس میں آتی ہے کہ وہ شخص جس پر کہ حج فرض ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، صاحب حیثیت تھا، حج فرض ہو گیا، کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا. پھر کیا ہوا؟ حالات نے پلٹا کھایا، غریب ہو گیا، اب کرنا بھی چاہتا ہے حج، پیسے نہیں ہیں،
لیکن زندگی میں ایک دفعہ تو فرض ہو چکا تھا اس کے پاس اتنا، چاہتا تو کر لیتا. اب اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ میں سے پیسے دیے جا سکتے ہیں. اور وابن السبیل، سفر میں ہو، پردیس میں ہو، اپنے گھر میں بہت پیسے والا ہو لیکن کوئی مصیبت اس پر پڑ جائے، مال چوری ہو جائے یا جیب کٹ جائے، تو اس کو بھی زکوٰۃ میں سے پیسے دیے جا سکتے ہیں. چاروں اماموں کا اور فقہا کا اجماع ہے، کنسنسس ہے اس بات پر کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اسپتال، یتیم خانے، مسجدیں، مدرسے نہیں بنائے جا سکتے. تو زکوٰۃ کا استعمال اتنا عام نہیں ہے کہ ہر نیکی کے کام پر ہم اس کو خرچ کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسجد زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں بنوائی. تو مدرسوں کی بلڈنگز کے لیے، ان چیزوں کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ دراصل معاشرے کے غریب لوگوں کا حق ہے جو کہ زکوٰۃ کے اندر رکھ دیا گیا. اسلامی حکومت میں یہ ہوتا تھا کہ بیت المال میں الگ الگ سیکشنز بنے ہوئے تھے. ایک تھا مال غنیمت کا خمس، الگ سیکشن تھا اس کا. پھر جو مختلف مائنز ہوتی تھیں، کانوں سے نکلنے والی اشیاء کا خمس اس میں ڈالا جاتا تھا. کوئی کہیں سے خزانہ برآمد ہو گیا، جو اس کا حصہ تھا وہ اس میں ڈالا جاتا تھا. وہ ایک سیکشن تھا بیت المال کا. پھر مسلمانوں کی زکوٰۃ کا، عید الفطر کا جو فطرانہ ہوتا ہے صدقہ، زمینوں کا جو عشر ہوتا ہے، اس کا الگ سیکشن ہوا کرتا تھا. ایک اور سیکشن ہوتا تھا بیت المال میں جس میں کہ خراج، جزیہ اور مال فے کی رقم جمع کی جاتی تھی. غیر مسلموں کی زمین سے خراج وصول کیا جاتا ہے. تھا ہم اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں نافذ تھا، آج تو نافذ کہیں نہیں ہے. تو خراج جو غیر مسلموں کی زمین سے پیسہ لیا جائے. جزیہ ہم پڑھ چکے ہیں. مال فے وہ مال جو کفار سے جنگ کیے بغیر کوئی مال ہاتھ آ جائے. سورہ حشر میں انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے. یہ سارا پیسہ الگ سیکشن میں رکھا جاتا تھا. ایک اور سیکشن ہوتا تھا زوائع، زایا سے لفظ بنا ہے زوائع. زوائع وہ مال ہوتا تھا کہ کوئی شخص مر گیا، وہ لاوارث تھا، تو اس کی جائیداد جو ہے وہ حکومت لے لیا کرتی تھی. اور ان سب کے اندر مسکینوں کا، محتاجوں کا حصہ رکھا گیا. تو آپ سوچیں کہ اسلام کا کتنا زبردست ویلفیئر کا سسٹم ہے. ہو نہیں سکتا کہ زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو اور اسلامی حکومت میں کوئی بھوکا سو جائے یا اس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.